بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین، منشیات کا استعمال کسی بھی ملک یا کسی بھی معاشرے کے لیے زہر قاتل ہیں. اس حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں، اور بالخصوص جب ہم خیبر پختونخوا اور اس کے صوبائی دارالحکومت پشاور کی بات ہم کریں، تو کچھ عرصے سے منشیات کے استعمال میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. بہت سارے کیسز ہوئے ہیں جو منشیات ہی کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ منشیات یہاں پہ آتا کہاں ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک ڈی جی آئی ایس پی آر نے گزشتہ دنوں 2-3 مواقعوں پر ایک ڈرگ نیکسس کا ذکر کیا، جو کہ جو ٹرائبل بیلٹ پاک افغان بارڈر کے دونوں طرف سرگرم عمل ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر اس ڈرگ سے جب سوسائٹی میں جب اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں تو وہ کیا کیا اہم جو اثرات ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایک کھوکھلا پن پیدا ہوا ہے. سوسائٹی میں جو نوجوان نسل ہیں وہ تیزی سے جرائم کی طرف جا رہے ہیں. ان کا جو ایک تعلیمی ماحول متاثر ہو رہا ہے. ہمارے تعلیمی ادارے آج محفوظ نہیں منشیات سے. ان تمام صورتحال پر جائزہ لینے کے لیے اور اس پر بحث کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی سید اظہر علی شاہ صاحب. تھینک یو سر، آپ نے ٹائم نکالا. ایک بہت حساس موضوع ہے. منشیات بہت ہی خطرناک لفظ ہے اور اس کے اثرات اس سے زیادہ مہلک اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں. تو یہ سر یہ بتائیں، یہ منشیات آتا کہاں سے ہیں؟ یہ جو ڈرگ نیکسس کی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اور پھر اس کے جو اثرات انسانی زندگی پہ ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس حوالے بہت سے؟ شکریہ اظہر بھائی. منشیات کا بہت ایک لمبا یہ ایک سبجیکٹ ہے، بہت لمبا چیپٹر ہے. ہم اس کا ایک پہلو پکڑتے ہیں، جی اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے اپنے انٹرو میں منشیات کے اثرات کا ذکر کیا ہے، تو میں یہ گزارش کرتا چلوں، بتاتا چلوں کہ سوویت یونین نے جب افغانستان سے اپنی آرمی کی وڈراول کا اعلان کیا یا فیصلہ کیا، صحیح. تو نو ڈاؤٹ کہ اس میں عسکری کارروائیوں کا ایک بہت بڑا عمل دخل تھا. لیکن جو وڈراول کا فیصلہ ہوا ہے وہ کے جی بی کی اس رپورٹ پر، اس وقت گورباچوف تھا اس کا صدر سوویت یونین کا، تو اس نے کے جی بی کی اس رپورٹ کے اوپر یہ فیصلہ کیا وڈراول کا افغانستان سے اپنی فوج کا، کہ جس میں گورباچوف کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے فوجی ہیروئن پینے کے لیے، ہیروئن کے حصول کے لیے اپنی کلاشنکوف دے رہے ہیں. اچھا، وہ عادی ہو گئے تھے منشیات عادی کے. ہو گئے تھے. اور یہ اب اور اگر آپ نے اس کو نہ روکا، اپنی فوج کو وڈرا نہ کیا، تو آپ کا پورا سوویت یونین ہیروئن زدہ ہو جائے گا. ہیروئن یہاں پر اسمگل ہوگی، آئے گی. تو سوویت یونین کے لوگوں کو اگر آپ نے بچانا ہے، سوویت یونین کو بچانا ہے، تو اپنی آرمی کو آپ وڈرا کریں وہاں سے، اچھا منشیات سے اگر آپ نے اچھا. محفوظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اتنی سادہ سی بات نہیں ہے کہ یہ سوویت فوج جو تھی، فوجی اس کے، وہ ہیروئن کے عادی ہو گئے. یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے. یہ باقاعدہ اس ہیروئن کو اس وقت کی جو پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں بیٹھی تھی، انہوں نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور سوویت فوجوں تک فری میں پہلے پہنچایا ہے. اچھا. جب وہ عادی ہو گئے ہیں تو آپ کہا کہ آپ یعنی کا باقاعدہ منصوبے کے تھے منصوبے کے سعودی تحت جو یہ، سوویت فورسز سے ان کو منشیات کا عادی بنایا جی گیا. بالکل. یہ منشیات جو ہے تو ہماری عالمی اسٹیبلشمنٹ اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے. اچھا. اب 6 سال یا 7 سال پہلے کی، یا اس سے تھوڑا ٹائم شاید زیادہ ہو گیا ہے، کہ جب رپورٹ ہمیں بتائی گئی ہے، ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو ہمارے تعلیمی اداروں میں منشیات آتی ہے، اور خصوصاً آئس اعلیٰ تعلیمی اداروں میں، صحیح. تو وہ شروع میں فری میں آتی ہے. جب یہ ہمارے بچے اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ نے خود اس کا اب آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے اس کے لیے. ارینجمنٹ کرنی ہے، بندوبست کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات بھی اتنی سادہ سی نہیں ہے کہ ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں ہمارے نوجوانوں تک یہ آئس فری میں کیوں پہنچائی جاتی ہے. یہاں پر بھی یہ آئس یا منشیات آپ کہہ دیں، یہ ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. صحیح. دیکھیں آپ، یہ جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، تعلیمی اداروں میں جو پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، یہ آپ کی مستقبل کی قیادت ہے، سیاسی میدان میں،
بیوروکریسی میں، پولیس میں، فوج میں، بزنس مینوں میں، انہی میں سے کچھ لوگوں نے ظاہر ہے آگے جا کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی انہوں نے آ قیادت کے کرنی ہے. ملک کو بالکل چلانا اور سنبھالنا، لیکن ان کو ایک باقاعدہ طور پر منشیات کی طرف اور پھر ہم جنس پرستی اس کو عام کیا جا رہا ہے، اس کی طرف راغب کر کے تو آپ کی مستقبل کی قیادت کو متاثر کیا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے، ڈیمیج کیا جا رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، آپ کی قیادت کمزور ہوگی تو ادارے کمزور ہو جائیں ظاہر گے. بات ہے. صحیح ہے. اور اس وقت جو ہمیں بتایا گیا ہے یہ آئس را کی طرف سے تقسیم کی جا رہی تھی یا فراہم کی جا رہی تھی فری میں. اب آتے ہیں کہ اس کے دیکھیں معاشرے کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. ایک پہلو ہے اس کے متاثرہ شخص کے گھر کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، متاثرہ شخص کی صحت پر کیا اثرات پڑتے ہیں، آپ کے ملک کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. اس کے مختلف پہلو ہیں، لیکن آپ آج ایک پہلو کو ڈسکس کریں جو اس سے پہلے کبھی بھی ڈسکس نہیں ہوا. اچھا. وہ ہے کہ منشیات انسانی رویوں کے اوپر کیا اثر ڈالتا ہے. بہت یہ اہم سوال ہے کہ ہاں منشیات کے انسانی رویوں پہ اثرات ہیں. بالکل، اس کے مزاج کے اوپر، اس کی سوچ کے اوپر منشیات کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کوئی تحریر، کوئی کتاب، کوئی ریسرچ میرے نظر سے نہیں گزری، لیکن یہ جو بھی آج میں آپ سے ڈسکس کروں یہ آپ کی اپنی اسسمنٹ ہے. اچھا. ٹھیک ہے جی. جب ایز اے رپورٹر آپ ان منشیات استعمال کرنے والوں کے پاس آپ جائیں، بیٹھیں خاموشی کے ساتھ اور صرف ان کو آبزرو کرتے رہیں تو آپ کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب چرس ہے، یہیں سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں چرس سے. چرس اپنے عادی افراد کے مزاج کے اوپر یہ اثر ڈالتی ہے کہ انہیں لڑائی جھگڑوں سے دور کر دیتی ہے. وہ امن پسند مزاج ان کو ہو جاتا ہے. وہ لوگوں کے پھڈوں میں، جھگڑوں میں نہیں پڑتے ہیں اور وہ آرام طلبی آتی ہے آرام تھا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے چرچ کا انسانی مزاج کے اوپر یا سوچ کے اوپر. پھر یہ لوگ آپس میں جب بیٹھتے ہیں اور چرچ کے سگریٹ لگاتے ہیں، کش لگاتے جاتے ہیں اور سگریٹ وہ سرکل میں چکر لگاتا رہتا ہے سگریٹ شیئر کرتے ہیں. ہاں جی، 2 کش ایک نے، 2 کش دوسرے نے، 2 کش تیسرے نے. اس دوران میں پھر یہ عالمی سطح سے لے کر، عالمی سیاست سے لے کر آپ کی قومی سیاست تک، قومی سیاست سے لے کر علاقائی سیاست تک، آپ کے مذہب کو، آپ کے ہر چیز کو یہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ اپنی رائے کو حتمی سمجھتے ہیں. اچھا. آپ کی رائے کو وہ کم و بیش ایسا ہوگا کہ وہ کسی اور کی رائے کو درست قرار دیں، ورنہ اپنی رائے کو ہر کوئی اپنی رائے پہ وہ کرے گا، اسٹینڈ لے گا. اچھا. یہ ایک چرچ کا پہلو ہے. سوری. اس کے بعد آپ آ جائیں افیم کی طرف. افیم ایک زبردست چیز ہے. زبردست کہنے کا میرا یہ مطلب نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ آپ لوگ اس کو، میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. صحیح. نہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ افیم کے اپنے عادی فرد کو یا افراد کو یہ خیالوں کی اور خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے. اچھا. وہ افیم کھا کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو آبزرو کریں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، یہ شخص تنہائی پسند اور خاموش پسند ہو جاتا ہے. کم گو ہوتا ہے. صحیح. باتیں کم کرنا پسند کرے گا اور خاموش رہے گا اور اکیلا رہے گا. اب یہ جب بیٹھا ہوگا افیم والا، تو آپ اس کو دیکھیں تو یہ ناک کی سیدھ میں سیدھا دیکھ رہا ہے. آپ آدھا گھنٹہ بیٹھیں، آپ آدھا گھنٹہ اس کو دیکھتے جائیں تو یہ آپ کی طرف ایک مرتبہ دیکھ لے گا، پھر سیدھا دیکھنا شروع ہو جائے گا. پھر اگر کبھی ادھر ادھر دیکھنا ضرورت محسوس ہوئی دیکھ کے، تو پھر ناک کی سیدھ میں سیدھا دیکھتا رہے گا اور اپنے خیالوں میں گم ہوگا. ان خیالوں کے دوران وہ ایک جہاز پہ چڑھتا ہے، اس سے اترتا ہے، دوسرے پہ چڑھ جاتا ہے، سونے کے بوریاں اتارتا ہے اینٹوں کی اور ڈالر تقسیم کرتا ہے. تخیلاتی دنیا. ہاں. اور اس کا کافی لمبا ٹائم کا نشہ ہوتا ہے. جب نشہ اتر جاتا ہے تو پھر بیچارہ وہ اپنی روٹی کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ اب کھانا میں کہاں سے کھاؤں. کچھ دیر پہلے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کاروبار کر رہا ہے اور کیا کیا لین دین کر رہا ہے. یہ چرس کا انسانی مزاج اور سوچ افیم کا یہ انسانی مزاج کے اوپر یہ اثر ہے. ٹھیک ہے، اس کی سوچ کے اوپر. اب اس کے بعد آپ آ جائیں ہیروئن کی طرف. صحیح. ٹھیک ہے،
ہیروئن جو ہے تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کے تمام سینسز کو ختم کر دیتی ہے. اچھا سونگنے کی حص ہے, چکھنے کی حص ہے, چھونے کی حص ہے, اچھا ٹھیک ہے نا, یہ سارے حصص ختم کر دیتے ہیں. اور یہ پھر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہیں, بدبودار جگہ پر بیٹھے ہیں, ان کو بدبو نہیں آ رہی ہے, ان کے جسم کے اوپر کیڑے دوڑ رہے ہیں, ان کو چھونے کی حص ختم ہو چکی ہے, وہ محسوس ہی نہیں کرتے ہیں. یہ گندی خوراک کھا رہے ہیں کوڑے میں سے نکال کر, ان کو ذائقے کا کچھ حص ہی نہیں ہے, ان کی چکھنے کی حص ختم ہو چکی ہے, تو ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ہیروئن جو ہے تو یہ تمام انسان کے سینسز کو ڈیمیج کرتی ہے, اچھا ختم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کتنا اس کو برا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے, وہ یا سنتے ہی نہیں ہے یا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے دیکھتے میں بھی آیا کہ غلاظت کے ساتھ وہ وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں, پڑے. ساتھ میں کوئی اور آ کے ان کے پاس وہ دیکھیں پیشاب کرتا ہے, وہ ان کرتا سے ہے. بالکل اتنی گندی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ 2 منٹ رکنا بھی ان کے نارمل بندہ وہ نہیں ٹھہر سکتا وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے آئس. یہ آئس جو ہے یہ ہیروئن سے بھی 1 درجہ زیادہ خطرناک ہے. آئس ایک تو 72 گھنٹے نشے میں رکھتا ہے بندے کو. اچھا اس دوران میں وہ پورا ہوائی جہاز بنا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اس دوران میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتا. اچھا آئس انسانی ذہن کے اوپر یا سوچ کے اوپر جو اثر ڈالتا ہے وہ یہ ایک اس کی سوچ میں سے جو مثبت پہلو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اچھا منفی پہلو جو ہے سوچ کے اندر, ذہن کے اندر, مزاج کے اندر منفی پہلو وہ ڈیولپ ہوتا ہے, اوپر آتا ہے. اچھا اور مثبت سوچ وہ ختم ہو جاتا ہے. ہوتی جاتی. وہ آپ کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے, اپنے بہنوں کو بھی, اپنے بھائی کو بھی, اپنے والدین کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی, اور ان لوگوں کو جن کو وہ نہیں جانتا لیکن اس کے سامنے سے گزرتے ہیں اور گزرتے ہوئے وہ کھانس لیتے ہیں, کھانستے ہوئے وہ تھوک پھینک دیتے ہیں, وہ ہنستے ہوئے گزر جاتے ہیں, وہ غصے میں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, تو وہ اس کو بھی بڑے منفی انداز میں دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس بندے کا کیا میرے ساتھ مسئلہ ہے, یہ کیوں اس نے ایسا کیا. مطلب اوور سینسٹیوٹی ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے. یہ ایک نفسیاتی مرض ہے, شائزوفرینیا. اچھا یہ اس کے قریب قریب کی علامات ہیں یہ. ٹھیک ہے جی. اس میں بھی شائزوفرینیا میں بھی مثبت سوچ کا ختم ہو جاتی ہے اور نیگیٹو انسان نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ وہ ہوتا ہے, بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ اس وقت تک خطرناک نہیں ہے جب تک اس کو نشہ ملتا رہے. اچھا جس وقت اس کو نشہ ملنے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے اور طلب بڑھ جائے اور نشہ نہ مل, دیکھیں ظاہر ہے کہ جو جس نشے میں بھی جو بھی مبتلا ہے اس کے والدین, اس کے رشتہ دار, اس کے بہن بھائی اس کو تو منع کرتے ہیں نا. منع کرنے میں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے, منع کرنے میں سخت الفاظ بھی کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پیار سے تو یہ چیزیں صحیح برداشت ختم ہو جاتی ہے, گھر والوں کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہے, تو پھر تلخ جملے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ سب چیزیں اس کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہیں. آئس کے. اچھا یار میری اس والدہ نے, میرے بھائی نے, میرے بہن نے, میرے باپ نے, میرے بہنوئی نے, میرے سالے نے, میرے بیٹے نے, فلاں نے فلاں نے فلاں نے فلاں ٹائم پر مجھے یہ بات کی تھی, وہ اس کے لاشعور میں محفوظ ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کے لیے خطرناک نہیں ہوتا, برداشت کر رہا ہے جب تک اس کو اس کا نشہ ملتا رہتا ہے. جس وقت اس کی طلب بڑھتی جا رہی ہے اور نشہ نہیں ملتا, تو اس وقت پھر یہ لاشعور میں بیٹھی باتیں جو ہے نا یہ اس کے اوپر مکمل طور پر غالب آ جاتی ہیں. پھر یہ کلاشنکوف پڑی ہو کلاشنکوف اٹھاتا ہے, رائفل پڑی ہو رائفل اٹھاتا ہے, کلہاڑی ہو, چھری ہو, جو کچھ بھی ہو اس کے ہاتھ میں, یہ سب کو مارنا شروع کر دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس طرح کے کیسز لاہور میں 2 تو کنفرم ہیں, مجھے یاد ہے 2 کیسز ہو گئے ہیں, ہو سکتا ہے 2 سے زیادہ ہوں. ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی اس طرح ہوئے ہیں, کچھ ایک اکت کیسز ہوئے ہیں. اپنے والدین اور بہن بھائیوں سمیت سب کو مار دیتے ہیں وہ لوگ. تو یہ ہمارے اس منشیات کے انسانی رویوں کے اوپر یا انسانی مزاج کے اوپر ان کے منفی اثرات. آپ نے تو بڑے تفصیل سے اور بہت اچھے انداز میں بتا دیا کہ مطلب جو مختلف جو اقسام ہیں جو منشیات ہیں اور ان کے نتیجے میں ان کے انسانی رویوں پہ جو اثرات ہیں. اب میرا سوال آپ سے کہ آج تک ہماری سوسائٹی میں ہماری جو گورنمنٹ کا وہ کریں جو انتظامیہ ہیں
وہ ان کے خلاف ایک عمومی کارروائیاں کرتے ہیں کہ بس ہم نے منشیات کے عادی افراد کو پکڑا، ہم نے جا کے ان کو علاج کر دیا، لیکن اب جس انداز میں آپ نے ایک ایک منشیات اور ان کے جو اثرات ہیں انسانی رویوں پر، ان کا آپ نے تفصیل سے وہ ہمیں بتایا، جو حکومت کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے ان سب کو ایک جنرلائز طریقے سے ان کو بس اٹھایا منشیات، اس میں کوئی یہ تخصیص نہیں کہ یہ آئس کا ہے، یہ ہیروئن کا ہے، یہ چرسی ہے، یا یہ کوئی افیون کا ہے، وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں، کچھ دن ان کو ایک سرکاری اس میں ہسپتال میں یا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ منشیات ان لوگوں نے ابھی چھوڑ دی ہے، اب یہ بالکل معاشرے میں وہ ہو گئے ہیں۔ کیا یہ پھر ممکن ہے کہ جس انداز میں یہ انسانی رویوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ایک ہفتہ 10 دن یا مہینہ 2 مہینے کی ٹریٹمنٹ سے وہ سب دوبارہ نارمل ہو جائیں؟ دیکھیں ٹریٹمنٹ کی کچھ ویڈیوز آئی ہیں ہمارے سامنے جو بحالی مراکز کی تھیں، ہاں اگرچہ پرانی آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہاں ہوگی ہاں کچھ بالکل 2-4 مہینے پہلے، اس کے اندر تو تشدد یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو مار مار کے تو تشدد کر کے وہ منشیات چھڑائی جا رہی ہیں، کوئی سسٹمیٹک کوئی طریقہ ہم تو نظر نہیں ہے، اور ہوگا یقیناً ہوگا جو ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحیح لیکن دیکھیں منشیات بھی جرائم میں ہے نا، ایک جرم ہے، مختلف جرائم میں یہ بھی ایک جرم شامل ہے۔ جرائم کی روک تھام کسی ایک ادارے کی اکیلی ذمہ داری نہیں ہے، یہ مختلف اداروں کا ایک ٹیم ورک ہے۔ صحیح پولیس پکڑتی ہے، عدالتیں سزا دیتی ہیں، یہ ہمارے اپنے معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ باہر کے معاشروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو ہمارے قانونی پیچیدگی اتنی زیادہ ہیں، عدالتی نظام میں انصاف کے راستے میں رکاوٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ اکثر مجرم اعتراف جرم کرنے کے باوجود بھی رہا ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، یہ قانونی پیچیدگی ہے۔ دوسرا جو ہے تو قانون سازی ہے۔ ابھی آئس کہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ کتنی خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا پھر بیک گراؤنڈ بھی آپ دیکھیں کہ تعلیمی اداروں کو یہ اگر فراہم کر رہے ہیں تو ہماری مستقبل کی قیادت کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے مجرم کے لیے سزا بھی اتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک مجرم کو میں جانتا ہوں کہ جس سے آدھا کلو آئس برآمد ہوئی ہے، آدھا کلو بہت بڑی مقدار ہے، بہت بڑی مقدار ہے بالکل۔ اب میرا یہ خیال تھا کہ یہ بندہ اب 1.5 سال تو جیل میں رہے گا، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی ہے کہ صرف 1 ہفتے کے اندر اندر میں نے اس کو دوبارہ پھر اپنے سامنے کھڑا دیکھا۔ قانون نہیں ہے، اور قانون اسمبلی نے بنانا ہے، اسمبلی ہماری، اور جو قانون بنے بھی ہیں ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس ضمن میں آپ نے بہت اچھا وہ ذکر کیا آپ نے۔ اب ہم کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب میں جو کرائم کنٹرول ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے پولیس کے اندر، اس طرز کی کچھ کارروائیاں خیبر پختونخوا میں بھی ہم نے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی کوئی ایک گینگ تھا پشاور سے جن کا تعلق تھا، ان کا انکاؤنٹر ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی ایک کوئی تھا، اس کے ساتھ بھی وہ اس کو ٹیکسلا میں لے جا کے اس کا انکاؤنٹر کرایا گیا، یا ادھر وہ وہاں پہ چھپا ہوا تھا کہ اس کے خلاف ریڈ ہوا۔ تو اس صورتحال کو پر اور پولیس کی اس طرح کی کارروائیوں کو کس نظر سے آپ دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ عوام کی ضرورت ہے، پولیس مجبور ہو کر یہ کر رہی ہے۔ ابھی تک کبھی آپ نے سنا کہ یہ جو مجرم انکاؤنٹر میں مارے گئے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ ان کو پولیس یہ گرفتار ہوئے ہیں اور یہ عدالت نے ان کو سزائیں دی ہوں؟ اگر یہ گرفتار ہو بھی جاتے ہیں، کسی میں جرت ہے کہ قانون کے مطابق جو عدالتی تقاضے ہیں کہ جی ان کے خلاف آئیں گواہی دیں، کوئی گواہی دے، بالکل، ان کے خلاف آپ ثبوت پیش کریں، کسی میں جرت ہے؟ نہیں ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں۔ تو پولیس کیا کرے؟ پولیس کا تو یہی کام ہے نا کہ وہ اس نے گرفتار کرنا ہے، گرفتار کرنے کے بعد جب عدالت میں پیش ہوگا تو یا آپ نے گواہی دینی ہے، میں نے دینی ہے، کون جاتا ہے گواہی دینے کے لیے؟ تو انہوں نے رہا ہو جانا ہے وہاں سے، تو سوری یار، پھر انہوں نے اپنی کارروائیاں جاری رکھنی ہیں اور یہ پروموٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اب بدنام پولیس ہوتی ہے، تنقید پولیس پر ہوتی ہے، حقائق کو کوئی نہیں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ پولیس کو اپنی کتنی نفری کی کمی کا سامنا ہے۔ صحیح، یہ ایک الگ ایک موضوع ہے، ظاہر بات ہے بہت لمبا پولیس ہے، کی بھی اس ڈپارٹمنٹل ایشوز بہت زیادہ ہیں، اور پولیس اس وقت دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں بھی دے رہی ہے، نشانے پر بھی ہے۔ تو
یہ عوام کی بالکل ضرورت تھی. ہاں. اور اس کے سوشل میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. اور سی سی پی ڈاکٹر سعید میاں میاں سعید سعید صاحب، ڈاکٹر میاں سعید صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. یہ جناب مارے ان کو، صاف کر دیں آپ صاف کا. کر دیں. ہاں. اور اب یہ بھی آپ نوٹ کریں، میں نے تو کم از کم نوٹ کیا، شاید آپ نے بھی محسوس کیا، آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر. جب سے یہ 2-4 بندے مارے گئے ہیں انکاؤنٹر میں، ہاں اسٹریٹ کرائم میں کمی آئی ہے. بالکل سر، یقین. اس کے بعد آپ کے اسٹریٹ کرائم میں آپ نے کتنی خبریں آپ کے پاس آئیں کہ موبائل چھینا گیا، بائک چھینی ان گئی چیزوں ہے، میں کافی کمی یہ آئی ہو ہے. گیا، وہ ہو گیا. کچھ سنا آپ نے؟ بالکل کافی کمی آئی ہے. بالکل نہیں سنا نا. کم ہو گئے ہیں، کم ہو نہ گئے. ہونے کے ہاں برابر رہ بالکل گئے. بالکل. اگر اسی طرح کے 8-10 بندے اور پھڑکا دیے انہوں نے تو یہ آپ کا شہر امن کا گہوارہ بن جائے گا. ہو جائے گا. اور یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں. اور اس وقت تک، جب تک کہ ایران یا افغانستان کی طرح ہمارا نظام نہیں آتا کا عدالتی، جس کے فوری اندر انصاف ہو، جس کے اندر کسی وکیل کی مجرم کو فوری سزا ہو، جس کے اندر کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے اور اسی کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے. آپ کا ٹرائل کورٹ سزا دیتا ہے، ہائی کورٹ میں جا کے وہ چیلنج ہو جاتا ہے، اپیل ہو جاتی ہے. اگر ہائی کورٹ بھی برقرار رکھے تو سپریم کورٹ آپ چلے جاتے ہیں. تو وہ مقدمہ آپ بھگتاتے آپ کی عمر گزر جاتی ہے. وہ انصاف کا تو قتل ہی وہیں پر ہو جاتا ہے جب آپ کو انصاف میں تاخیر ہو جائے. صحیح. تھینک یو سر. آج ہم نے ایک دلچسپ موضوعات پہ ہم نے گفتگو کی. یقیناً جو منشیات اور پھر اس کے بعد جو گینگز کے خلاف جو پولیس کی کارروائیاں ہیں، یقیناً اس حوالے سے جو بھی آپ کی وہ ہیں یہ قابل قدر ہیں. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب تک معاشرے سے جرم اور جرائم کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا، یا پھر جب ہمارا جو نظامی انصاف ہے اس میں وہ بہتری نہیں آتی کہ مجرم کو سیکھیے کہ فوری سزا ہو، اس طرح کے واقعات اگر ہو جائیں تو یقینی طور پر عوام میں بھی ایسے واقعات کو پذیرائی حاصل ہوگی. کیمرہ مین اسد علی کے ساتھ اظہر علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.